بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کوئی ولاگ نہیں کر سکے، کوئی اس معاملے میں دخل نہیں دے سکے کہ کیا کرنا ہے۔ بس وہ ولاگ کی وجہ، وہ بیماری کی وجہ سے طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے کچھ نہیں کیا۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ غریب اور مزدور یہ امیر اور کیسے ہو سکتا ہے۔ مختلف طریقے ہیں، مختلف ذریعے ہیں۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قسمت کا تو خیر عمل دخل ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس کو تو کوئی جیسے جدھر بھی جائے آ کے بات وہیں ختم ہوتی ہے کہ غریب آدمی یہ قسمت جو ہے نا وہ امیر کو غریب، غریب کو امیر، اور اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی نا وہ اس نے اپنے دماغ سے کام کیا، یہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتا ہے، محنت سے، دماغ سے، وہ بھی ایک فیکٹ ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے بھی کام چلتا ہے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ نا جی بس صرف دماغ سے اور یہ وہ کرنے سے بڑے بڑے عالم فاضل لوگ جو ہے نا، بڑے بڑے فلاسفر، افلاطون، یہ تو پھر یہ جو ہیں ارسطو، یہ تو پھر یہ خود ہی بادشاہ ہوتے، یہ کیوں ادھر بادشاہوں کے ہاں نوکریاں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک تو اتفاق سے ان کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، جس کو یہ پالنے کے لیے بڑا تگ و دو کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن بات وہ یہ ہے کہ پھر ڈیلی بیسس پہ ایسے کام پہ چل پڑتے ہیں کہ نا چلو آج کا کھانا ہو گیا یا کل تک آ گیا ہے، کافی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو سب سے اچھا جو کام، سب سے اچھے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو میری نظر میں یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں نا ان کو 2-2 4-4 5-5 7-7 جماعتیں ضرور پڑھا لینی چاہیے جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے بجائے اس کے کہ وہ کھانا وانا کھاتا رہے اور وہ بیٹھا رہے گھر۔ اس کو پڑھا لینا چاہیے کہ وہ کم از کم وہ نام لکھنا، عطا پتہ اور جمع تفریق اور اس طرح کے کام اس کے پاس ہوں، وہ پھر کچھ نہ کچھ دنیا میں چلنے کے قابل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب آدمی اپنی غربت کے چکر میں پسا رہتا ہے۔ یہ غریب سے مراد بالکل ہی مزدور سے مراد وہ تغاری والا نہیں ہے۔ ایک آدمی صبح جو گھر سے نکلتا ہے وہ نوکری کے لیے یا وہ مزدوری کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، یا دوسرا وہ ایک بندہ میٹرک ایف اے کرنے کے بعد وہ بن جاتا ہے، دفتر میں کلرک لگ جاتا ہے، وہ بھی ساری زندگی ایسے ہی چلتا ہے کہ نہ گیا اپنا دفتر پہ اور وہ اس نے اپنے آپ کو کام کیا اور شام کو چھٹی کی اور گھر آ گیا۔ پھر 60 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ بچوں کا بھی اتنا کچھ نہیں کر سکا ہوتا، اکثر ہو جاتا ہے بچے پڑھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اگر زیادہ بچے ہوں تو کوئی نہ کوئی 1-2 تو لائق نکل ہی جاتے ہیں۔ زیادہ تر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ساری کی ساری اولاد ہی نالائق ہو، یہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے نا کہ ہر وقت ایک ہی جگہ تو نہیں نا سوئی اٹکائے رکھنی۔ اب ہے یہ کہ جب کوئی 10-12 سال کا، 14 سال کا بچہ ہو جائے، اس کو آپ بجائے اس کے کہ یہ محنت مزدوری جس کو کہتے ہیں، تگاری اٹھانا، بلڈنگ بنانا، یہ جی کام سکھاتے ہیں جی ان کو، راج گیری جس کو کہتے ہیں کہ مکان بنانے اور یہ وہ، یا سڑکیں بن رہی ہیں تو وہاں وہ جا کے اپنے کرے، وہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، وہ بھی کرنے پڑتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کام کے لیے ہر بندے کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ کرنا ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس کا ہے 12-14 14-15 سال کی عمر کے بعد وہ کسی نہ کسی دکان پہ
کسی نہ کسی ہوٹل پہ، کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ، مطلب اگر وہ بہرا بنے گا تو پھر تو وہ بہرا ہی رہے گا نا، پھر تو وہ کیا کرے گا، پھر اس میں سے کچھ ذہین ہوگا تو وہ اپنے آپ کو نکال لے گا، لیکن نہیں، یہ اپنا کر کے نا سلسلہ، وہ اپنا وہ جو ہے نا وہ بہرا ہی رہے گا اکثر، کیونکہ جو ایک تو ویسے ہی غربت کی وجہ سے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ نا گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہونے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اور طرف ماں باپ بھی یہی سوچتے ہیں ہمارا بچہ کچھ کما کے لائے گا تو ہم کھائیں گے، تو جو یہ کرتے ہیں نا کہ جی محنت مزدوری پڑھائی کر کے میٹرک پاس ایف اے پاس کے بعد کلرک لگ کے کہ جی اپنے بیٹے کو جی میں نے دوبارہ کلرک لگوانا ہے، میں نے پی این لگوانا ہے، میں اپنی جاب کے سلسلے میں تو حیران تھا اس سلسلے میں کہ ایک بندہ، اس کا باپ ہمارے محکمے میں رہا، اس نے اپنے بیٹے کو چپڑاسی کرایا، وہ خود بھی پی این تھا، چپڑاسی تھا، بیٹے کو کرایا، پھر آگے اس نے اپنے بیٹے کو کرایا، اور بیٹے کو پڑھایا نہیں جی، اسکول میں ٹیچر مارتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات قسمت پہ ہوتی ہے تو بڑا ہوتا ہے، ویسے تو سائیکل کو پنچر لگانے والے بھی میں نے امیر ہوتے دیکھے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں سائیکلوں کو پنچر لگاتے لگاتے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات سن لیتا ہے، امیر ہو جاتے ہیں۔ قسمت بڑی بات ہے، یہ جو بیٹھ کے کرتے ہیں نا دکانوں پہ بیٹھ کے کام، اور یہ کام سیکھتے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن اور بڑی جلدی، لڑکا ہوتا ہے جوانی ہو رہی ہوتی ہے، جلدی سے جلدی کام سیکھ جاتا ہے، وہ چکر بازیاں ہیرا پھیریاں یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں کہ اپنی چیز بیچنے کے لیے باتیں کرنا، بنانا، ہونا، یہ وہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو لوٹنا نہیں چاہیے، وہ اپنے سامان بیچنے کے لیے، اب 2 دن پہلے ہی میں گیا ہوں وہ آموں والی ریڑھی پہ، تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا یہ تو سندڑی ہے، کہتا ہاں بڑا سندڑی، میٹھا سندڑی ہے، اور میں کہا میں باغوں کی مٹی سے آیا ہوں، ساری عمر ہی جہاں وہاں رہا ہوں میں، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، وہاں پہ میں نے نہیں سنا کہ سندڑی، سندھ کا جو سندڑی ہے وہ کھٹا نہ ہو، یہ میٹھا کیسے ہو گیا، وہ پھر چپ کر گیا جب اس کو اندازہ ہو گیا نا کہ اس کو پتہ ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، بھی اس کو بیچنے کے لیے اس نے کہہ دیا، مزدور کا بچہ بھی ترقی ایک صورت میں زیادہ کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ کام سیکھے کسی نہ کسی جگہ پہ ایسی پہ، وہ یہ جو ہے نا موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لو جی، سائیکلوں کا سیکھ لو جی فلاں، یہ بھی ٹھیک کام ہے، اس سے بھی چل پڑتا ہے، کبھی کبھی تو وہ یہ بھی کام بڑے اونچے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا منڈیوں میں، منڈی کا لفظ جو ہے نا، یہ مارکیٹ جس کو کہہ دیتے ہیں، اب میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہ جو موبائل آئے ہیں نئے نئے، یہ مارکیٹ میں جب ان ہوئے ہیں، سائیکلوں پہ میں نے لگاتے دیکھے ہیں لوگ، لاہور میں، ملتان میں، بہاولپور میں، سائیکل پہ بھی لگا لیتے تھے، اور کرتے کرتے آج ان کی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کو سمجھ لیا ہے، اور اس طرح کو کیچ کرنا، اب عام آدمی یہ نہیں سوچتا، کہتا ہے یہ پتہ نہیں موبائل ہے کیا ہے، کتنے کا بکے گا، ہمیں اس سے پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کچھ تھوڑا سا رسک لینا پڑتا ہے، زیادہ نہیں لینا چاہیے کہ جس سے آپ کی زندگی یا جیرن ہو جائے، وہ آپ لوگ اس کو جتنا زیادہ آپ کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے کام کو، وہ بڑھتا ہی جائے گا، اور آپ کو تجربہ ہوتا جائے گا۔ اب چائنا کی چیزیں پہلے پہلے سستی تھیں، پھر اور سستی ہو گئیں، لیکن یہاں مہنگی ہو گئیں، وہ تو میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ میرا بچہ تھا، بڑا چھوٹی پرانی بات ہے، وہ اس نے کہا کہ مجھے یہ ایک گیم لینی ہے، اس کو لے کے دی، پھر اس کے بعد میرا ایک کزن ہے، اس کا بیٹا وزٹ کرنے لگا کہ وہ کہتا ہے کہاں سے لی ہے، میں نے کہا وہاں سے، وہ خیر ہم گئے، جب پتہ کیا تو وہ 200 روپے اور ریٹ کم ہو گیا، اور میں کہا کیا ہے، وہ کہتا جی ہم نے چکر بازی نہیں، میں نے کہا ادھر تو 900 کی جگہ 1000 روپیہ کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ چل پڑی ہے گیم، وہ کہتے ہیں نہیں چائنا نے کم کر دی ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں نا جی، چلو ٹھیک ہے ان کا منافع ہے وہ کریں، قسمت پہ آ کے ضرور آپ
ٹک لگا دیں. آپ کا دماغ، آپ کے مقدر، اپنا سارا کچھ اپنی جگہ. قسمت جب ساتھ دیتی ہے تو پھر سارے گلے شکوے دور ہوتے ہیں. پھر ملک ریاض بھی پیدا ہوتا ہے، منیر ہدایت اللہ بھی ہوتا ہے، مار سندھ کے مار بھی ہوتے ہیں، یہ پنجاب سے لاہور سے علیم خاں بھی ہوتے ہیں، جہانگیر ترین جو ایک پروفیسر تھا، لیکچرر تھا، پروفیسر بھی نہیں تھا، وہ تھا، اس کی شادی. یہ قسمت اس کو کہتے ہیں. جو قسمت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پڑھتا تھا، کلاس فیلو تھا مخدوم حسن محمود کی بیٹی کا. ٹھیک ہے، اچھا خوبصورت تھا، ذہین تھا، پڑھنے والا تھا. انہوں نے کیا کام کیا کہ نا اس نے اس کو جیسے بھی ہے اس سے شادی کر لی. مخدوم حسن محمود صاحب نے نہیں مانی، لیکن یہ دونوں شادی کر کے بیٹھ گئے. پھر ان کو فوت ہو گئے حسن محمود صاحب. جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد یہ بہن جیسے ہوتے ہیں اپنے بیٹی اپنے جاتی ہے والدین کے پاس یہ وہ کرنے کرانے کے لیے، تو وہ وہاں پہ باتیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ بڑے لوگوں کا تو باتیں بھی تو بڑی ہوتی ہیں جی، یہ ایسے چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں. اس نے کوئی کہا کہ جی اب ہمارا حصہ دے دیں بہنوں کا. مخدوم احمد محمود صاحب جو سابقہ گورنر ہیں وہ تھے. لیکن جہانگیر ترین یہاں پہ ذہانت کام دے جاتی ہے. جو اب بات ہے کہ مخدوم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بنتا ہے، اسلامی شرعی حق ہے. وہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی آپ اس طرح کریں، آپ ہمیں یہ نہ دیں، یہ والا حصہ نہ دیں، میں آپ کے ساتھ مل کے یہاں آپ کی کھیتی باڑی کو بڑھاتا ہوں اور کوئی کاروبار کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک ڈی آئی جی کا ریٹائر بیٹا تھا جہانگیر ترین. تو وہ پھر اس نے وہاں پہ مل کے ایک شوگر مل لگا لی. پھر تو خیر چل سو چل ہے نا. پھر مخدوم صاحب اتنا نہیں آگے بڑھے، وہ سیاست میں رہے، زمیندار ہیں، بہت 700-800 مربع زمین ہے ان کی. وہ پھر یہ جہانگیر ترین ایسے بھی بن جاتے ہیں. یہ آج سے جس نے 20-25 سال پہلے جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ پراپرٹی کا کام کیا، وہ کہاں کا کہاں چلا گیا. وہ یہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ بہت کم مثالیں ہیں. وہ میرے اپنے بیٹے سے بات ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگوں کو ہوتا ہی ہے نا جو لاٹری نکلتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو پورے مہینے میں چلو آپ 50 بندے لگا لیں جو اس لاٹری سے امیر ہوتے ہیں. 7-7.5 ارب کی آبادی میں 50 بندے ہوتے ہیں. تو آپ باقی ساری کی ساری سمجھو آبادی ویسے ہی چلتی ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بندہ ٹھیک ہے رسک لیتا ہے، کرتا ہے. مزدور اور اس کے بیٹے کو یہ باتیں ساری فضول ہیں جی. اس کو بیٹھنا نہیں آتا، اس کو کھانا نہیں آتا، وہ یوں بیٹھے تو یہ ہوتا ہے، یوں کھانا کھائے تو یہ ہوتا ہے، ایسے کہے تو بات یوں کرے تو یہ اس طرح اس کا مطلب ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا بھائی. جب وہ غریب ہوتا ہے تو ہر بات ہی اس کی بڑی عجیب لگتی ہے. جب وہ امیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہے. لیکن قسمت جو ساتھ دیتی ہے نا وہ پھر اس کے آگے کوئی چیز نہیں پھر کام چلتا. بڑے بڑے اب ہمارے ادھر آفیسرز کو دیکھ لیں، بلکہ جنرلز کو دیکھ لیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کو، وہ ایک جلندھر انڈیا کا ضلع ہے وہاں کا تھا، کیپٹن تھا، آتے آتے جنرل بنا، وہ 11 سال حکومت کر گیا. یہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قسمت. اس کو کہتے ہیں سارا اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت ہونی چاہیے. محنت بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہونا کہ چھوڑ دیں اللہ میاں پہ تو بعد میں ملے ہی کچھ نہ، بنے ہی کچھ نہ، وہ بندہ بالکل ہی بھوکا مر جائے. بھی محنت ضرور کریں اور قسمت پہ زیادہ زور دیں کہ اللہ تعالیٰ قسمت اچھی کرے. اپنے بچوں کے لیے بھی یہی دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی دعا کریں کہ اللہ میاں ان کی قسمت اچھی کرے، صحت اچھی کرے. صحت اور قسمت جس بندے کی اچھی ہوتی ہے اس کو دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. آخر انسان ہے، اس نے ختم ہونا ہے. ایوریج آج کل 50-60 کے درمیان جا رہی ہے. چلو جو چلے جاتے ہیں 70-80 کے قریب بھی چلے جاتے ہیں، آخر انہوں نے جانا تو ہے. یہ دنیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی کہتے ہیں ہزاروں سال سے بنی ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، انسان نے جانا ہے. جس کو سانس آتا ہے نا جی،
دنیا میں، اس کا سانس ختم ہونا ہے۔ لیکن برے کاموں سے ہمیشہ بچنے چاہیے۔ یہ قسمت آزمانے کے لیے اب کسی دو چار بندے اگر کوئی برے کام کرتے ہوئے، ہیروئن بیچتے ہوئے یا کوئی اور کام غلط کام کرتے ہوئے جگ فراڈ اور یہ جو ہوتے ہیں قبضہ گروپ اور یہ کر کے وہ امیر ہوتے ہیں، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ غریبوں کی ہے۔ لیکن ایک بات اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ جس نے کسی غریب کا دل دکھایا ہے اس کو سکون نہیں ہے، وہ دے کے مرتا ہے، اس دنیا میں بھی دے کے مرتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، بڑا امیر ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ لاہور میں ایک بہت بڑا نام ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، مر گیا ہے، اتنی بڑی کر کے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے رشتہ داریاں کرنے کے باوجود آپ اندازہ کریں جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ چیزیں اس طرح کی چلنے چلانے کی جو ہوتی ہیں، یہ قسمت اور مقدر کو ساتھ لے کے چلیں۔ مزدور کا بیٹا پڑھائی کر کے ایم اے کر کے نوکری کر کے امیر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ایسے کوئی دو چار پوسٹیں ایسی ہیں پاکستان میں، یہ رواج ہے، پوری دنیا میں ہے کہ جاب والا بندہ، سروس والا بندہ امیر نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہی بکھری ہے نا، پاکستان چیز ہی نرالی ہے، تو اس میں لیکن پھر بھی یہ قسمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے جائز طریقے سے محنت کر کے آپ اس کو چلائیں۔ السلام علیکم۔